کوئی خاتون تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئیں اور انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی زبان کی خطاطی ہوئی ہوئی تھی. کوئی عربی برانڈ ہے اس کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جو عربی ورڈ ہے حلوہ یہ لکھا ہوا تھا. عربی زبان میں بیوٹیفل کے لیے، سویٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. وہاں پہ ایک کوئی لمبی داڑھی والے صاحب تھے اہل حدیث وہابی فرقہ کے، انہوں نے خام خواہ اپنا لچ فرائی کیا اور اس عورت کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس پہ تو کیا لکھا ہے، میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو یوں چوراہے میں کوئی کھڑا کر کے تحقیقات کرنا شروع کر دے، آپ لوگوں کے نکاح نامے کوئی دیکھنا شروع کر دے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کی پرسنل لائف کے اندر اس طریقے سے دخل دینا. خیر وہاں پہ دیکھا دیکھی ہجوم اکٹھا ہو گیا. وہاں پہ ایک کرسچن لڑکا تھا جس کا تھوڑی سی ایک ساتھ شاپ بھی تھی اس کی. اس نے جب اس سچویشن کو دیکھا تو اس نے فوراً خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ کو دکان کے اندر کر دیا اور پولیس کو کال کر دی. جو ہم نے پچھلے 70-80 سال کے اندر بویا ہے اس ملک کے اندر، اور صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے جس قسم کی تعلیمات دی ہیں، اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ سیٹل ہوا اور الٹیمیٹلی اس عورت کی جان بخشی ہوگی، لیکن یہ موت کے منہ سے ہی وہ واپس آئی ہے. یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ساری صورتحال دیکھ کے. اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا، وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، جس نے جرأت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا، اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی. اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے. یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے. سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے. تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے. اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں. کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی. اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا، پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. تم صرف زیادہ زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر. تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خامد کی جان بچائی، اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے. ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان، اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے، اور ایک کرسچن نے بچا لی. اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے، ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے، ریوارڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے، اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے. اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا، بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں. وہ بھی ضرور کریں، لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو، جانسن کو، ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں، آئی جی صاحب ملیں، آرمی چیف صاحب ملیں، اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں، اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو. بہرحال میں نے اس حوالے سے
جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے, انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے, انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سیریمنی میں, جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا, بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے, اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا. جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا, اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے, اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے, اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر, یہ بھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے, درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف, ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں, یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب, ان کو ملتے ہیں, اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقیناً وہ ہماری سسٹر ہیں اے ایس پی شہر بانو نقوی حافظہ اللہ تعالی. مذہبی طبقہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے اندر انوالو ہے, اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا. یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا, اگر ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی, ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی. ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے. جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا. تو یہ ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا, نہ یہ ضرب عزب ہونی تھی, نہ رد الفساد ہونا تھا, اور نہ ان فسادیوں سے ہماری جان چھوٹنی تھی. یہ کریڈٹ بھی میں پہلے نمبر کے اوپر دیتا ہوں تو گوروں کو دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی انہوں نے ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا, اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے. آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے, دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا, آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے. تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے, یہ تو آپ نے اس کو ولنریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی. یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی, وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سناتن گستاخی ہوتی رہی ہے, یہ سارے کے سارے مولوی, یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر, جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے. آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں, ہم شیعان ابو بکر ہیں, ہم شیعان عمر ہیں, شیعان عثمان ہیں, پولیٹیکلی ٹرم میں. عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے, یعنی اسی گروہ میں سے تھے. تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا, شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا, کافر بھی قرآن کا لفظ تھا, اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے مواب گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اسرائیل کا ورڈ ایک پیغمبر کا نام, قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل, اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا. اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا, یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی. لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا, یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. 1994 کی بات ہے آلموسٹ. ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں, ڈاکٹر رضوان نام کا. اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے, انہیں آگ لگائی, تلف کیا.
تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ FSC میں پڑھتا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے، ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے. ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخ قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا. ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے، اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں. غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا، تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر. اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے. غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے. یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ساتھ ہی ہے دریا جہلم، واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں. بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو سیکھے. ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا، یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دیا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں تختیاں تھی تورات کی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی. یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 295 سی لگوا دیتے. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں تو کیا گستاخی ہو گئی؟ تورات کو زمین پہ رکھنا، وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں تھی، اوریجنل والی تورات. اور وہ تورات وہ ہے جو اللہ نے دی تھی، ان تختیوں پہ لکھی ہوئی، انگریوڈ ہوئی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. کوئی گستاخی نہیں. یار جہاں پہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر زمین پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ دیں، وہ اپنی جگہ ہے وہ تو، لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھتا ہے، آپ گستاخی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ورنہ قرآن کھولیں اور پھر لگائیں فتویٰ. پھر سیدنا موسیٰ کے اوپر خالی فتویٰ نہیں لگے گا، ہاں قرآن کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا. اور نعوذ باللہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ تک چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے. ان کی یہ غلطی نہیں کوئی ہائی لائٹ کی ہے. آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے. اچھا یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے، جو صحیح طریقہ ہے جنت پکی کروانے کا میرے بھائی، اس میں تو آپ کو روزانہ پل اسراء سے گزرنا پڑتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا. لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں، کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں. پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترکھانا کا منڈا نمبر لے گیا. جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. اور منڈا بھی جڑا نمبر لے گیا سی، وہ بھی میں کورٹ تو کیس دسیا سارا کہ معافی مانگ لی سی انہیں بھی، چلے اس کو چھوڑ دیں. یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری، اس نے بھی رحم کی اپیل کی ہوئی تھی صدر پاکستان کے پاس، بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے، بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایکسپٹ نہیں کی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتی، اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے. یا آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نواز شریف صاحب کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، راحیل شریف صاحب کو، اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود. اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 فروری کی، تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. ہاں وہ لیپ کا سال تھا نا. اور جو BBC نے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ دکھایا جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا ہے، بنگلہ دیش میں مردوں کو عام عادت تھی کہ کسی بھی دیوار کو دیکھ کے کیا داڑھی والا ہے، کیا ٹوپی والا ہے، کیا پینٹ شرٹ والا ہے، کیا شلوار قمیض والا ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا. پاس سے عورتیں گزر ہی نہیں ہے، پبلکلی انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے
جس نے یہاں پہ بھی ہے لیکن اس بڑے لیول کے اوپر نہیں, یہاں تو لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں, تو وہ پیشاب کرتے تھے. انہوں نے بڑا اس کا تدارک کر کے دیکھا, پھر الٹیمیٹلی ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو یہ لکھ کے لگا رہے ہیں نا یہاں پیشاب کرنا منع ہے بنگلہ لینگویج کے اندر, اس کی بجائے آپ اسے عربی رسم الخط میں جس میں قرآن لکھا جاتا ہے نا اس سٹائل میں آپ لکھ دیں کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے. اور انہوں نے یہ کیا, انہوں نے دیوار پہ بڑا خوبصورت بالکل قرآن کی جو خطاطی اس کے سٹائل میں لکھا کہ یہاں پہ بال کرنا منع ہے. اور پھر انہوں نے کیمرے سے چھپ کے ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو بندہ بھی وہاں جاتا تھا وہ جیسے ہی بیٹھنے لگتا تھا وہ سامنے دیکھتا تھا قرآن لکھا ہوا ہے, وہ فوراً جو ہے سائڈ پہ ہو جاتا تھا. اور کئی لوگ یوں چوم رہے ہیں اسے ایسے کر کے پیشاب کو, وہ جو لکھا نا بال کرنا منع ہے اس لفظ کو چوم رہے ہیں. جیسے پاکستانیوں کو حلوے کا مطلب نہیں پتا, بنگالیوں کو بال کا مطلب نہیں پتا کیا ہے.